آج میں آپ کو 5 ایسی چیزیں بتاؤں گا جو آپ کی صحت کو بہترین رکھ سکتی ہیں۔ وقت سب سے بہترین دوا ہے، وقت سب سے بہترین غذا ہے۔ ایک سیب پکا ہوا ہے، ایک سیب گلا ہوا ہے، آپ کون سا سیب کھائیں گے؟ نہ کچا سیب کھا سکتے ہیں، نہ گلا ہوا کھا سکتے ہیں۔ اگر صحت مند رہنا چاہتے ہو، مسواک کو اپنی عادت بنا لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید اشرف الانبیاء المرسلین۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے صحت۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کی انسان قدر نہیں کرتا، ایک صحت ہے اور ایک فراغت ہے۔ ہمارا آج کا موضوع صحت ہے۔ آج ہر شخص صحت مند ہونے کے لیے، صحت کو پانے کے لیے، اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی صحت کو پرفیکٹ رکھنے کے لیے بے شمار طریقے، بے شمار غذائیں، بے شمار حربے، بے شمار اپنے وقت کو یوٹیلائز کرتا ہے کہ میں کسی طرح صحت مند ہو سکوں۔ لوگ صحت کو پانے کے لیے صبح اٹھتے ہیں، 2 گھنٹے واک کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے بے شمار غذاؤں کا انتخاب کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ بے شمار ایسے طریقے سے غذاؤں کو استعمال کرتے ہیں کہ ہم کسی طرح صحت مند ہو سکیں۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، آج میں آپ کو 5 ایسی چیزیں بتاؤں گا جو آپ کی صحت کو بہترین رکھ سکتی ہیں۔ بغیر دوائی کے، بغیر غذاؤں کے آپ کیسے اپنے آپ کو صحت مند رکھ سکتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، اس کائنات میں اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہو تو وقت سب سے بہترین دوا ہے، وقت سب سے بہترین غذا ہے، وقت سب سے بہترین علاج ہے۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، اگر صحت مند رہنا چاہتے ہو، وقت پہ سو، وقت پہ جاگو، وقت پہ کھاؤ، وقت پہ پیو۔ جو وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے سب سے بہترین رکھا ہے وہ صبح کا ہے۔ اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیں۔ اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں، صبح کا کھانا 60% کھاجیے، دوپہر کا کھانا 30% لیجیے، اور رات کا کھانا مغرب سے 1 گھنٹہ پہلے 10% لیجیے۔ وقت بہترین غذا بھی ہے، دعا بھی ہے، شفا بھی ہے، علاج بھی ہے۔ ہماری بدقسمتی، لوگوں نے اپنے کھانے کا وقت بدل دیا۔ جب آپ نیچر کو بدلو گے، فطرت کو بدلو گے، آپ کبھی صحت مند نہیں رہ سکتے۔ دوسری چیز میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، مقدار۔ آپ نے جو کھانا ہے وہ کتنا کھانا ہے؟ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، یہ جو مقدار ہے اگر آپ کی ٹھیک ہو گئی، حکیم لقمان کہا کرتے تھے کم کھانا انسان کھاتا ہے، زیادہ کھانا انسان کو کھاتا ہے۔ آج لوگ صحت مند رہنے کے لیے بے شمار غذاؤں کا اور بڑی مقدار میں استعمال کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن 1 آنت کھاتا ہے اور کافر 7 آنتیں کھاتا ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کو اپنی کمر کو سیدھا کرنے کے لیے چند لقمے کافی ہیں۔ مقدار، کم کھانا میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں آپ کو صحت مند رکھتا ہے۔ کم کھانا آپ کو طاقتور بناتا ہے۔ کم کھانا آپ کی صحت کو برقرار رکھتا ہے۔ جتنا کھانا کم کھاؤ گے طاقت اتنی بڑھے گی۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، تیسری چیز میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، ایک وقت ہے، ایک مقدار ہے، اور تیسری چیز کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا۔ ایک اصول سمجھ لیجئے میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، اگر صحت مند رہنا چاہتے ہو، ہر اس چیز کو استعمال کرو کھانے کے اعتبار سے، پینے کے اعتبار سے جو اللہ نے پیدا کی ہے۔ جو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ ہمارے لیے ہے، اور جو انسانوں نے پیدا کیا ہے، فیکٹری نے بنایا ہے، ریفائنڈ ہوا ہے، پروسیس ہوا ہے، کیمیکل والا ہے، ان نیچرل ہے، فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، فروزن فوڈ، آرٹیفیشل فوڈ، بیکری کے آئٹم، باربیکیو، سافٹ ڈرنک، انرجیٹک ڈرنک، فزی ڈرنک، کاربونیٹڈ ڈرنکس، کین فوڈ، فروزن فوڈ، آرٹیفیشل فوڈ ایٹسیٹرا، جتنی چیزیں مین میڈ ہیں اس سے بچو۔ چوتھی چیز میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، کھانا ہمیشہ پکا ہوا کھاؤ، پھل ہمیشہ پکے ہوئے کھاؤ، سبزیاں ہمیشہ پکی ہوئی کھاؤ۔ یہ جو کچے پھل ہیں، گلے پھل ہیں، میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں یہ بیمار کرتے ہیں۔ اسی طرح جو گلا ہوا کھانا ہے، جو کچا کھانا ہے، میرے محترم بھائیوں وہ بیمار کرتا ہے۔ کھانا ہمیشہ مٹی میں پکتا ہے۔
مٹی کے برتن میں کھانا پکتا ہے، سلور، سٹیل، نان سٹک، ٹیفلون، پریشر کوکر، یہ جتنے برتن ہیں ان میں کھانا گلتا ہے۔ کھانا پکا ہوا کھاؤ۔ ایک سیب پکا ہوا ہے، ایک سیب گلا ہوا ہے، آپ کون سا سیب کھائیں گے؟ نہ کچا سیب کھا سکتے ہیں، نہ گلا ہوا کھا سکتے ہیں۔ کھانا بھی وہ کھانا تھا جو پکا ہوا تھا۔ میرے محترم بھائیوں، پکا ہوا کھانا کھائیں۔ پانچویں اور آخری بات، اگر صحت مند رہنا چاہتے ہو، کھانے کو اتنا چباؤ، اتنا چباؤ، اتنا چباؤ، اتنا چباؤ، اتنا چباؤ، پانی بن جائے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 32 دانت دیے۔ میرے محترم بھائیوں، 4 قسم کے دانت ہیں، 8 دانت ہیں، ایک نوک والے۔ اس کا کام کھانے کو کاٹنا ہے۔ کھانے کو اچھی طرح سے کاٹیے۔ اگر کھانا کٹے گا نہیں تو پھر کھانا پھٹے گا نہیں۔ 8 دانت ہیں ایک نوک والے، اس نے کھانے کو کاٹنا ہے۔ 8 دانت ہیں نوک والے، اس نے کھانے کو پھاڑنا ہے۔ جب کھانا صحیح کٹے گا نہیں وہ پھٹے گا بھی نہیں۔ اور 8 دانت ہیں 3 نوک والے، اس نے کھانے کو چیرنا ہے۔ اور 8 دانت ہیں 4 نوک والے، اس نے کھانے کو پیسنا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور محترم بہنوں، کھانا کٹتا ہے، پھٹتا ہے، چرتا ہے، پیستا ہے، پھر وہ گدا بنتا ہے، پیسٹ بنتا ہے، رس بنتا ہے۔ اسی لیے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت میں مشقت نہ جانتا، میں مسواک کو ہر نماز پہ فرض کر دیتا۔ یہ مسواک آپ کے دانتوں کا بہترین علاج ہے۔ مسواک آپ کی بیماریوں کا بہترین علاج ہے۔ اگر صحت مند رہنا چاہتے ہو، مسواک کو اپنی عادت بنا لیجئے۔ مسواک کو اپنی عادت بنا لیجئے۔ یہ 5ویں چیز مسواک ہے جو دانتوں کے لیے ہے، تاکہ آپ کے دانت کاٹنے والے، پھاڑنے والے، چیرنے والے، پیسنے والے محفوظ رہیں۔ آج چھوٹے چھوٹے بچوں کے دانت خراب ہو گئے، داڑیں نکل گئی، دانت نکل گئے، پورا دانتوں کا سٹرکچر جبڑے کا جبڑا خراب ہو گیا۔ وجہ، ہم نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو جانا ہی نہیں، مانا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، اگر صحت مند رہنا چاہتے ہو، ان 5 اصولوں کو اپنا لیجئے۔ یہ آپ کی زندگی کو بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی غذا کے بہترین کر سکتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں صحت مند رہیں تو ان چیزوں کے اوپر عمل کیجئے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔